ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں بجٹ اور سیاست کے حوالے سے. عباسی صاحب, جو پیٹرول کے اوپر لیوی لگائی ہوئی ہے حکومت نے, جو اس وقت نہ صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطے میں سب سے زیادہ ہے بلکہ اس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت بھی پاکستان میں خطے میں سب سے زیادہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی ریلیف حکومت ہمیں دے پائے گی؟ Because it's made life very difficult. نہیں, وہ ریلیف تو ممکن نہیں ہے, کیونکہ آپ جو آپ کی دو آپ کی کمٹمنٹس ہیں. ایک آپ کی لیوی کی کمٹمنٹ ہے IMF کے ساتھ, کتنی لیوی لگے گی پر لیٹر, اس کو آپ کم کر نہیں سکتے. اور دوسرا جو آپ کی قیمت خرید ہے اس سے بھی کم آپ نہیں بیچ سکتے. تو دونوں طرف سے جو بھی قیمت خرید ہوگی, مسئلہ قیمت خرید کا ہے. اگر آپ انڈیا کی پرائسنگ دیکھیں تو ان پہ لیوی ہمارے ملک سے زیادہ ہے. اچھا. لیکن ان کی قیمت خرید بڑی کم ہے, تو وہ اس لیے ہم سے سستا پیٹرول بیچ لیتے ہیں. تو ہمیں اپنے جو قیمت خرید ہے اس کو دیکھنا پڑے گا, کیسے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے ڈی ریگولیٹ کر دیں, مارکیٹ خود ہی اپنی پرائس سیٹ کرے گی. نہیں تو سر, ان کی قیمت خرید کیوں بہتر ہے ہم سے یا کم کیوں ہے؟ وہ کہاں سے تیل خرید رہے ہیں اور ہم کہاں سے خرید رہے ہیں؟ ان کی ریفائننگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے نا. اچھا. وہ خود ریفائن کرتے ہیں, وہ صرف خام تیل زیادہ لیتے ہیں, اس کو ریفائن کرتے ہیں. اور ان کی جو ریفائنریز ہیں وہ دنیا کی سب سے ایفیشینٹ ریفائنریز ہیں. اچھا. بہت ایفیشینٹ ہے. اینڈ وی ڈونٹ ہیو دیٹ فیسلٹی. نہیں, ہمارے پاس ریفائنریز ان ایفیشینٹ ہے. مطلب کوئی ماڈرن ریفائنری نہیں ہے. ایک ہے پارکو کی ریفائنری جو سیمی ماڈرن ہے. اور ہم نے کیوں نہیں اس میں انویسٹ کیا؟ یہ لمبی کہانی ہے, ہم فیصلے نہیں کر پاتے. وہ تو صحیح سر چل ہی رہا ہے. یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں. اور کیونکہ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم جو آج فیصلے کریں گے اس کے مستقبل میں کیا فائدے ملیں گے. تو ہم آج ہی ڈھونڈتے ہیں کہاں سے کسی کی جیب سے پیسہ نکال لیں, اپنا فزیکل ڈیفیسٹ پورا کر لیں. یہ ہماری یہ کوشش رہتی ہے, کس پہ اضافی ٹیکس لگا لیں. سر کیونکہ IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں نا, ہماری بھی تو مجبوری ہے. دیکھیں اب IMF کا پروگرام ہوگا تو ہم اس وقت صرف اس میں نمبرز ہی پورے کرتے رہیں گے نا. نہیں, IMF کے پروگرام میں بھی آپ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو لانگ ٹرم جو ڈیسیجن میکنگ ہے, جس کی افادیت آپ کو آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد ملے گی, وہ فیصلے ہم نہیں کر پاتے. اور ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے اس معاملے میں. اچھا سر, ٹاکنگ اباؤٹ دی اکانومی اینڈ وہی جو سارے ایشوز ہیں, تو سر یہ بھی اب اطلاع آ رہی ہے کہ کابینہ میں تبدیلیاں ہوں گی, کیونکہ وزیر اعظم صاحب کو اور لوگوں کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ بہت سے جو وزراء ہیں وہ شاید ایک جس کو کہتے ہیں نا مؤثر رول نہیں پلے کر سکے. کابینہ میں ایک بنیادی تبدیلی چاہیے, باقی سر پھر اب نام تبدیلی کر دیں تو شاید کچھ معاملہ آگے. نہیں تو پھر نام بھی تو لینا سر. اب یہ تو نام لے کے ناراض ہو جاتے لوگ. دیکھیں, کابینہ جو کچھ فیصلے کرتی ہے مجموعی طور پہ کرتی ہے. آپ کسی ایک وزیر کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کہ یہ کام نہیں کر رہا. سر ہم تو بار بار یہ سنتے رہتے ہیں, کوئی ایک وزیر پہ تنقید ہو رہی ہے, دوسرے پہ ہو رہی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج کل تو بہت بات ہو رہی ہے اس حوالے سے. سب پہ تنقید ہوتی ہے. جی سب کو نکالیں گے, سب کو نکالیں گے. نہیں سب پہ تو نہیں ہوتی نا, بٹ کچھ پہ ذرا زیادہ ہوتی ہے کہ سر حکومت چل ہی نہیں رہی. کون سی منسٹری چل رہی ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں گے؟ کوئی بھی نہیں چل رہی. سر اب یہ تو دس از ٹو مچ آف جس کو کہتے ہیں نا سویپنگ اسٹیٹمنٹ کہ کچھ بھی نہیں. مجھے بتا دیں کون سی چل رہی ہے. سر میں تو سوال کرنے بیٹھی ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک بھی نہیں چل رہی. ملک نہیں چل رہا, حکومت نہیں چل رہی, تو مجموعی ذمہ داری سب کی آ گئی نا. حکومت ناکام ہو چکی ہے. تو پھر واٹ از دا سولوشن؟ میں بتایا آپ کو. یو سیڈ فائر ون. سہیل وڑائی صاحب سے پوچھ لیں, انہوں نے آپ کو حل دیا ہے. نہیں سر, انہوں نے حل نہیں دیا. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جولائی سے زوال شروع ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں زوال تو فروری 2024 سے شروع ہے. اب تو زوال کی انتہا کو پہنچنا ہے. نہیں تو آپ پھر مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنا پڑے گا پھر ہی سسٹم چلے گا. پھر چلے گا معاملہ. نہیں تو سر اگر حکومت کو گھر بھیجیں گے تو پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نئے الیکشن ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی وزیر اعظم آ جائے, مطلب کہ ٹیکنوکریٹک وزیر اعظم آ جائے. یو کانٹ یو ہیو ٹو ایکسپلین دس. ٹیکنوکریٹک وزیر اعظم کیا ہوتا ہے سر؟ جیسے شوکت عزیز صاحب معاملات کا دیکھیں, ہمارے یہی تو مشکل پیدا ہو گئی ہے سیاست میں. جب سیاسی نظام میں جمود آ جائے, جب حکومت ناکام ہو جائے تو الیکشن ہی راستہ رہتا ہے. ہم نے الیکشن کا پروسیس ہی ختم کر دیا.
آج عوام کا اعتماد ہی نہیں ہے، تو ہمارے پاس آج اپنے نظام کی درستگی کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا. ہم مجبور ہیں اسی کو لے کر پھرتے رہیں گے، اور جب بھی الیکشن ہوئے پھر وہی ہو گیا، وہ تماشا لگے گا اور پھر ایک غیر نمائندہ حکومتیں آ جائیں گی. نہیں سر، بٹ اگر ہم معیشت نہیں چلائیں گے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں ملک نہیں چل رہا، معیشت نہیں چل رہی، تو کیا آپ کے خیال میں یہ سسٹم یوں ہی چلتا رہے گا فار another 2.5 years؟ اور پھر مطلب کہ آپ تو ایسے بات کریں نا جیسے سب کچھ اتنا اسموتھلی چل رہا ہے کہ الیکشن تک ہم پہنچ جائیں گے. پہنچ جائیں گے، غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا ملک، لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے، اضافی ٹیکس سب لگاتے جائیں گے، اضافی قرضہ لیے جائیں گے. پہلے بھی حکومتیں یہی کرتی رہی ہیں، لیکن اس وقت جو شرح زوال تھی وہ کم تھی، اب شرح زوال بہت بڑھ گئی ہے. So you don't see any change in anything in terms، مطلب کہ میں پوچھنے کی کوشش کری ہوں کہ آپ اگر بہتری نہیں دیکھ رہے، اور شاید بہت سے لوگ نہیں دیکھ رہے کسی قسم کے حالات میں، تو مگر آپ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ کوئی تبدیلی آئے گی سیاسی سسٹم؟ وزراء بدلنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بٹ ڈو یو تھنک کہ وزراء تبدیل ہوں گے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں بھائی مجموعی طور پہ کابینہ ناکام ہو گئی ہے، حکومت ناکام ہو گئی ہے نا، تو پھر کس کو آپ بدلیں گے؟ کیوں بدلیں گے اس کو؟ سر جب فیصلے ہوتے ہیں کابینہ میں، کابینہ سب فیصلہ کرتی ہے اکٹھے مل کر، اسمبلی ایک منسٹری لے کر آتی ہے کہ ہاں جی ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اس پر کابینہ بحث کرتی ہے، ECC میں ہوتی ہے، پھر کابینہ میں ہوتی ہے، اور پھر فیصلہ ہوتا ہے، سب کی ذمہ داری ہے. تو وہاں پر اگر وہاں پر آپ بیٹھ کر بات کریں گے یہ وزیر کام نہیں کر رہا، کہیں نا اس کو کابینہ کے اندر کہ تم کام نہیں کر رہے ہو، تو سر ہو سکتا ہے نا کہ کابینہ میں یہ بات ہوئی ہو اور اب اسی لیے تبدیل کرنے کی بات آ رہی ہو. کر لیں. نہیں مطلب پھر ایک چیز ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے، اس کو ری شفل کہتے ہیں. جی جی بالکل، ری-شفل. ہاں ری شفل. ری شفل کیا ہوتا ہے کہ ایک نالائق وزیر ہے، ہم نے کہا یہ نالائق ہے، نالائق سارے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ نالائق ہے، اس کو ہم نکال کے تو یہاں سے یہاں بٹھا دیتے ہیں. نہیں، you can throw them out of the cabinet. بہت کام ہوتا ہے، بہت کام ہوتا ہے. ہم ہمیشہ ری شفل کی کوشش کرتے ہیں. تو جو یہاں نالائق تھا وہ انشاءاللہ وہاں بھی نالائق ہوگا، اور صرف نالائق نہیں ہوگا، غصے میں بھی ہوگا کہ میری بےزتی بھی کرائی. بڑی مشکلات ہیں وزیر اعظم صاحب کی. So but do you think that it will happen, the reshuffle? میرا نہیں خیال، اچھا، میرا نہیں خیال. مشکل کام ہوتا ہے یہ سیاسی طور پہ، کیونکہ سب کلیگز ہوتے ہیں. وزیر اعظم دیکھیں، ہم وزیر اعظم کو کوئی بادشاہ سمجھتے ہیں، کوئی ساورن سمجھتے ہیں، وہ ایک کلیگ ہوتا ہے، فرسٹ امنگس ایکولز ہوتا ہے. نہیں سر، وہ فرسٹ امنگ ایکولز تو وہ برٹش ٹریڈیشن ہے. ہمارے ہاں تو پارٹی کا ہیڈ وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ سچ مچ بادشاہ ہوتا ہے. وہ فرق ہے نا. یہ اب یہ تو شہباز صاحب پارٹی کے ہیڈ نہیں ہے نا، Sir, کاغذوں میں ہے لیکن ہے نہیں. تو ان کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہ مسائل بھی ان کے ہیں، اور دوسرا وہ ووٹ بھی لے کر نہیں آئے بدقسمتی سے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے.